جو ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، اور جو 11 کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ مطلب پہلے بھی ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، تو اس بارے میں پوائنٹ آف ویو دوں گی اپنے بابا کا. تو بابا آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ السلام علیکم، شیخ بدر منیر میں بات کر رہا ہوں. یہ ہزارہ کمیونٹی کو پاکستان میں شفٹ ہوئے تقریباً کوئی 80 ایئرس کے قریب ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں وہاں ان کے لوگوں کے کچھ مفادات اس طرح کے ہیں. ہر کسی کے اپنے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں. اس پس منظر میں اس موٹیوز کو سامنے نہیں لایا جا رہا، جبکہ پاکستانی ہیں وہ بھی اب پاکستان کے لیے ہی سوچتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں. آج تک ہم اس گنجلک کو سلجھا نہیں سکے کہ آخر ایسا ان کے ساتھ نسل کشی والا کام جو ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے. اور جس ہم اللہ نبی کو ماننے والے مسلمان ہیں، تو اللہ نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور پاکستان میں پتہ نہیں کیوں 80 کی دہائی سے مستقل ہتھوڑا مار سے لے کر اور بیچ میں پولیٹیشنز بھی اور عام لوگ بھی اور سماجی کارکن، سیاسی کارکنوں کا بے دریغ قتل ہوتا چلا آ رہا ہے. آج تک ہمارے ادارے اس پہ نہ سوچتے ہیں، نہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی پاکستان ملک کی معیشت یا خاص طور پر پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے اس سے. تو بابا یہ بات بھی میں نے ایک اور بھی آپ سے ایک کوشچن ہے میرا کہ یہ جو اہل تشیع سنی اور شیعہ اور فرقوں کی وجہ سے بھی انہوں نے ریزن یہ بھی تو بتایا کہ وہ شیعہ ہیں، ان پہ الزام لگا کے ان کو قتل کیا ہے، شہید کیا گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ جو فرقہ واریت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث شریف سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو انہوں نے تو ایک ہی حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اگر آپ لوگ تفرقے میں پڑیں گے تو آپ نہ کوئی انسان بن سکیں گے اچھے، نہ آپ اچھے مسلمان بن سکیں گے، نہ آپ دنیا میں کوئی اپنے بہتر رویے چھوڑیں گے. تو اس سے تو بہرحال اپنا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی آپ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اسے جھوٹا مت کہو، وہ آپ کے سچے رب کو اور سچے دین کو جھوٹا نہ کہیں. تو ہر کوئی اپنی طرف دیکھے، اور جو سبق اخلاقیات کا ہے وہ چیپٹر ہمارے علماء دین نے نکال دیا ہے، اور صرف ہمیں مطلب اخلاقیات سے اور سماجیات سے اور سوشل مطلب ایک رشتے سے الگ کر دیا ہے، اور صرف مسلمان ہی کہلوانا کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 99% انسانی حقوق کی قرآن شریف میں بات کی ہے، اس کو ایکسپلائٹیشن نہیں دی جاتی. دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. جب آپ میں ایک جذبہ انسان کے لیے حقوق کا ہوگا، انسان کی بہتری کے لیے ہوگا، انسانیت کے لیے ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی غلط کام کریں گے یا کسی کو غلط سمجھیں گے یا سوچیں گے یا کسی کا قتل کریں گے. جب آپ میں انسانیت کی ہی طرف آپ کو نہیں لایا جا رہا، تو آپ جب اچھے انسان ہی نہیں بن رہے، تو جب پھر آپ کے نزدیک وہ تمیز نہیں رہتی کہ انسان کا قتل کرنا، انسان کو مارنا، لوگ اس کو بہتر مطلب صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے، جبکہ سب سے بڑا یہ کام انسان کی غلطی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں بھی یہی بس میرا جو ہے پرپس تھا ویڈیو کا کہ جو ہے
سب کو جو ہے فرقہ میں نہیں مطلب اختلاف میں نہیں جانا چاہیے، اور اصل بات انسانیت کی ہوتی ہے بس. تو بہت شکریہ آپ کا. جیو اور جینے دے کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے. جیو اور جینے دو، اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. اور یہ جو 21ویں صدی ہے، خاص طور پہ میں آخری ایک جملہ آپ سے کہہ دوں، یہ سچ کی صدی ہے. اب تک آپ نے جو بھی جھوٹ بولے ہیں، جو ڈپلومیسی کی ہے، جو نقصانات پہنچائے ہیں ملک کے لوگوں کو، لیڈروں کو اور باقی کمیونٹیز کو، اب وہ ختم ہونا چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آج بھی ہم اسی ادوار میں کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور اس وقت بھی ہمارے بہتر رویے تھے، بہتر انسان تھے، بہتری سوچتے تھے، بہتر ہماری اپروچ تھی. آج تو ہم بالکل ایک نیگیٹو اپروچ کے حصار میں بند کر رہ گئے ہیں من حیث القوم. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب لوگ تقریباً اس میں گئے، لیکن جن لوگوں نے یہ بات اچھی کرنے کی کوشش کی تو ان کو مار دیا جاتا تھا. اس لیے بھی بہتری نہیں آئی. اور میں دعا گو ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کی پازیٹیو اپروچ ہو. جو اللہ نبی نے اپنا راستہ بتایا ہے، سچ کا راستہ بتایا ہے، وہی کرنا چاہیے. اب دین میں بنیادی شرط ہے امر بالمعروف نہیں عن منکر. سچی بات کرو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. ہم نہ برائی سے روک رہے ہیں اور نہ ہی نیکی کی طرف جا رہے ہیں. تو بنیادی شرط تو ہم پوری کر ہی نہیں رہے جو ہمارے مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے. تو ان چیزوں پہ جب تک ہم دھیان نہیں دیں گے، کام عمل نہیں کریں گے، تو نہ پاکستان کا استحکام بچے گا، نہ ہماری آنے والی نسلوں کا کوئی مستقبل تابناک ہوگا. تو خدا را اس کے اوپر سوچیں، فکر کریں اور غور و خوض کریں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہا ہے کہ فکر کرو، غور و خوض کرو، سوچو، پھر عمل کیا کرو. تو اب ان کو سچ بولنا پڑے گا. سچ کے علاوہ ان کی ترقی کا راستہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر جھوٹ پہ بنیاد ہوگی، جو بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ عمارت کبھی زیادہ دیر قائم و دائم نہیں رہتی. شکریہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی ہی بات پہنچ جائے، ہمارا اتنا ہی پیغام پہنچ جائے لوگوں تک تو بھی کافی ہے. اس پہ عمل ہو جائے تو بھی کافی ہے. شکریہ جناب. آپ کا زینب رول ہے. تھینک یو بابو، تھینک یو سو مچ. اوکے. اور